محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑے اور طاقتور حکمراں حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں۔ اگرچہ نبوت اور سلطنت دونوں ان کو اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے وراثت میں ملی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، تو اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ انسان، جن، پرندے اور ہوائیں سب ان کے ماتحت تھیں۔ جنوں سے مشکل ترین کام لیتے تھے، پرندے ان کی فوج کا حصہ تھے، ان پر سایہ کرتے اور دوسری خدمات بھی انجام دیتے۔ ہوائیں بھی ان کے لیے مسخر تھیں، اس کے دوش پر ان کی سواری اڑتی تھی اور مہینے کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ ایک سفر جس میں ان کے ساتھ انسان، جن اور پرندے سب تھے۔ چیونٹیوں کی وادی سے ان کا گزر ہوا۔ چیونٹیوں کی سردار کو ان کی آمد کا علم ہو گیا۔ اس نے ازراہ ہمدردی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں لا علمی میں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر مسکرائے اور اللہ کی جو نعمتیں انہیں حاصل تھیں اس پر شکر بجا لائے۔ ایک سفر کے دوران ہدہد پرندے کو غیر حاضر پایا، ناراضگی جتلائی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ ملکہ سبا کی خبر کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی سے ملکہ کے نام ایک خط بھیجا اور مسلمان ہو کر اسے آنے کی دعوت دی۔ رائے مشورہ کے بعد اس نے حضرت سلیمان کے پاس بطور امتحان تحائف بھیجے۔ حضرت سلیمان نے اسے واپس کر دیا اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کی دھمکی دی۔ ملکہ سبا بلقیس کو اب یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، چنانچہ وہ معارب یمن سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان نے اسے اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی دکھانی چاہی، اور جس کے پاس اللہ کے اسم اعظم کا علم تھا اس نے بلقیس کے عظیم الشان شاہی تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان نے اس میں کچھ رد و بدل کروا دیا اور بلقیس سے پوچھا کیا ایسا ہی تمہارا تخت تھا؟ اس نے بھی ذہانت کا ثبوت دیا کہ ہاں یہ اسی جیسا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے اس محل میں آنے کی دعوت دی جس کا فرش چکنے شیشے کا تھا اور نیچے پانی روا تھا۔ اس نے شیشے کو ہی پانی سمجھا اور اپنے کپڑے اونچے کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ، یہ شیشے کا فرش ہے۔ اب اس نے تاخیر نہ کی اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اس پارے میں یہ واقعات تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ پارہ وقال الذین کے نام سے جانا جاتا ہے اس لیے کہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں 343 آیتیں ہیں، 57 سورہ فرقان اور 227 سورہ شعراء، 58 سورہ نمل کی اور 19 رکوع ہیں۔ سورہ شعراء مکی ہے، ترتیب میں 26ویں نمبر پر ہے۔ سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی، حروف مقطعات سے شروع ہوئی۔ اس میں اللہ نے شعراء کے احوال کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ سورہ نمل بھی مکی ہے، ترتیب میں 27 نمبر پر ہے۔ سورہ شعراء کے بعد نازل ہوئی، اس میں سجدہ تلاوت ہے اور اس کی ایک آیت یعنی آیت نمبر 20 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے۔ اس میں نمل یعنی چونٹیوں کا واقعہ ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ منکرین قیامت کے مطالبات سے اس سورہ کا آغاز ہوا کہ فرشتے آ جائیں یا خود ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے انہیں کوئی خوشی نہ ہوگی۔ کافروں کے اعمال قیامت کے دن بکھرے ہوئے غبار کی مانند بے وقات ہوں گے۔ اہل جنت کا ٹھکانہ اس دن بہت بہترین ہوگا۔ آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے مسلسل اتارے جائیں گے۔ حکم صرف رحمان کا چلے گا اور کافروں کے لیے یہ بڑا مشکل دن ہوگا اور انہیں پچھتاوا بھی ہوگا۔ اس دن پیغمبر فریاد کریں گے کہ اے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ کفار نے کہا کہ اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ اس کی حکمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ قوم موسیٰ، قوم نوح، عاد، ثمود، اصحاب الرس کی ہلاکت کا تذکرہ کر کے یہ کہا گیا کہ یہ لوگ تو قوم لوط کی بستی سے گزرتے ہیں، اس سے عبرت کیوں نہیں لیتے؟ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ سایہ اور دھوپ کا گھٹنا بڑھنا، دن رات اور اس کی حکمتیں، ہوائیں اور بارش اور اس کے فوائد،
میٹھا اور کھارے پانی کا سمندر اور دونوں کے درمیان ایک آڑ، نطفہ کے ذریعے نسل انسانی کا تسلسل۔ ان نشانیوں کے بیان کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار ہے۔ اپنی قدرت کے چند نمونے اور ذکر کر کے اللہ نے اپنے بندوں کے اوصاف کو ذکر کیا۔ زمین میں انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے نہیں الجھتے، رات سجدہ و قیام میں گزارتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اپنے اخراجات اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، معصوم کو قتل نہیں کرتے اور نہ بدکاری میں ملوث ہوتے ہیں۔ جو ان کاموں کو کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں اگر وہ سچی توبہ کرے اور اپنا عمل سدھار لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور لایانی چیزوں میں نہیں پڑتے، رب کی آیتوں سے عبرت حاصل کرتے رہتے ہیں، ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہماری بیویوں اور اولاد کو بھی نیک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ ان خوش نصیبوں کے لیے جنت کی شاندار نعمتیں ہیں۔ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہاری پرواہ کیوں کرے، لیکن تم نے تو تکذیب کی، اب تمہاری سزا یقینی ہے۔ سورہ شورى کی ابتدائی آیات میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کی صفت اور رسول کو اپنی قوم سے جو ہمدردی ہے اسے بیان کیا گیا، مشرکین کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ اور فرعون کا واقعہ مفصل ذکر ہے۔ بعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب، تمہارے سارے معبودان میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے راہ ہدایت بھی دے گا، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، جس سے میں امید لگاتا ہوں کہ بروز قیامت میری لغزشوں سے درگزر فرما دے گا۔ اے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل کر، اور میرا ذکر خیر بعد والوں میں بھی باقی رکھ، اور میرا ٹھکانہ نعمتوں والی جنت بنا دے۔ میرے باپ کو بخش دے۔ یہ اس وقت کی دعا ہے جب ان کو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، وہ گمراہوں میں سے تھا۔ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، ہاں جو اپنے رب کے پاس پاکیزہ دل لے کر کے آئے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے احوال بیان کرنے کے بعد قوم نوح، حضرت ہود کی قوم عاد، حضرت صالح کی قوم سمود، قوم لوط، حضرت شعیب کی قوم ایکا والے، ان کے احوال، برے اعمال اور انجام کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کی حقانیت، اس کے نزول کی کیفیت، لانے والا فرشتہ، قرآن کی زبان، نزول کا مقصد، گزشتہ کتابوں میں اس کا ذکر اور مشرکین کا انکار و انجام کا تذکرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے اور مومن ساتھیوں کے ساتھ شفقت رکھیے۔ اس اللہ پر بھروسہ رکھیے جو اٹھتے بیٹھتے آپ کو دیکھتا اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد شاعروں کے احوال کو بیان کیا گیا کہ ادھر ادھر خیالات کی دنیا میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ان کی پیروی بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ ہاں اہل ایمان اور نیک اعمال والے اس سے الگ ہے، یعنی وہ ایسی مضمون شاعری نہیں کرتے، اللہ کا بکثرت ذکر کرتے، اپنی شاعری سے اسلام اور مسلمانوں کو مدد پہنچاتے ہیں اور ظالم اپنے انجام کو جان لیں گے۔ سورہ نمل کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی۔ قرآن کو ان مومنوں کے لیے سامان ہدایت و بشارت قرار دیا گیا جو نماز و زکوٰۃ کے پابند اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ مدین سے حضرت موسیٰ کی مصر واپسی، نبوت و رسالت سے سرفرازی، اللہ کی 9 نشانیوں سے نوازا جانا اور قوم فرعون کی تکذیب و انکار کو بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان اور ان پر اللہ کے عظیم احسانات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ چیونٹی کا واقعہ، ہدہد کا واقعہ، ملکہ سبا کا واقعہ بھی تفصیل سے مذکور ہے، اور خاص طور سے اللہ نے اپنے اس بندے کی شکر گزاری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ہر بڑی نعمت کو انہوں نے اسے اپنے لیے آزمائش قرار دیا اور رب کا شکر بجا لائے۔ خاص طور سے جب چیونٹی کی بات سنی تو اس موقع پر یہ دعا کی کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور جن سے تو نے میرے والدین کو بھی نوازا ہے، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، تیرا یہ گناہ گار بندہ بھی بہت عاجزی کے ساتھ تجھ سے یہی دعا کرتا ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو قبول فرمائے۔ پارے کا اختتام حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کی بدکاری اور ہلاکت کے بیان کے ساتھ اللہ کا فرمان کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی نازل ہو اللہ کے منتخب بندوں پر، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ مشرکین پوچھتے ہیں۔ اسی پر اس پارے کا اختتام ہوا۔
اس پارے کی پہلی آیت کریمہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا، اور جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت شرکسی پر تلے ہوئے ہیں۔ 19واں پارہ وقال الذین کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں مشرکین کے کبر و غرور اور سرکشی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ رسول پر ایمان لانے کے بجائے ان سے بیجا مطالبات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کے بجائے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا، یا یہ کہ اگر انسان کو رسول بنایا گیا تو اس کی تصدیق و تائید کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا یہ کہ رب آ کر ہم سے خود کہتا کہ دیکھو محمد میرے رسول ہیں اس لیے تم لوگ ان پر ایمان لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ باتیں وہ لوگ محض اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بہت سرکش ہو چکے ہیں۔ اگر فرشتوں کو دیکھتے یا حق تعالیٰ کی گواہی کے بعد کوئی ایمان لائے تو اس ایمان کا کیا فائدہ؟ اصل تو ایمان بالغیب ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یوم یرون الملائکہ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن انہیں کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے کہ انہیں بالکل محروم کر دیا گیا ہے۔ یعنی آج یہ فرشتوں کے نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب اپنی موت کے وقت یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو انہیں کوئی خوشی نہ ہوگی۔ فرشتے کہیں گے کہ اے خبیث روح جسم سے نکل جا، روح ادھر ادھر بھاگے گی، پھر وہ اسے ماریں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ان کافروں کو اللہ کے عذاب کی خبر دیں گے۔ ہجر کا معنی منع کرنا اور روک دینا ہے، مطلب یہ کہ جنت اور اس کی تمام نعمتیں تم سے روک دی گئی ہیں، اس کے مستحق صرف ایمان اور تقوی والے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں بکھرے ہوئے غبار کی مانند کر دیں گے۔ کافروں کے اچھے اعمال، صدقات و خیرات، اقربا پروری، خدمت خلق، ان کی بھی قیامت کے دن کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ ایمان و اخلاص سے خالی اور شریعت کے موافق نہ رہے۔ ہبا ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر میں داخل ہونے والی سورج کی کرن میں اڑتے نظر آتے ہیں لیکن نہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے اور نہ ان کا کوئی وزن ہوتا ہے، ایسے ان کے اعمال بھی قیامت کے دن بے وزن ہوں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ اور ان کی آرام گاہ بہت اچھی ہوگی۔ مومنوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اگر کافروں کے اعمال ضائع ہوں گے لیکن تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں گی، رب کی رضا اور اس کی جنت تمہیں حاصل ہوگی جو بہترین ٹھکانہ ہے۔ مقیل کا معنی قیلولہ کرنے کی جگہ، اور قیلولہ گرمی میں دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مومنوں کے لیے قیامت کا یہ ہولناک دن بہت مختصر اور ان کا حساب اتنا ہلکا ہوگا کہ وہ قیلولہ کے وقت فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں یہ اپنے اہل خانہ اور حور عین کے ساتھ دوپہر کو استراحت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے۔ الغرض یہ کہ 19ویں پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ فرقان بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ شورى مکمل، نمبر 3 سورہ نمل ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 توحید یعنی آسمان زمین اور رات دن کا خالق اللہ ہی ہے، نمبر 3 رسالت، نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، نمبر 4 عباد الرحمن کی صفات یعنی عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے اعراض، راتوں کو عبادت، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی نہ بخل، شرک سے اجتناب، قتل ناحق سے بچنا، زنا اور بدکاری سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے احتراز، بری مجالس سے پہلو تہی، کتاب اللہ سے متاثر ہونا، نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا۔ نمبر 2 دوسرا حصہ سورہ شورى میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 7 انبیاء کرام کے قصے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ نمبر 2 قرآن کی حقانیت، اسے رب العالمین نے اتارا ہے روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، لوگوں کو ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں ہے۔ نمبر 3 شعراء کی مذمت کی، ان کے پیچھے تو یہ بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ نمبر 3 سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کی عظمت، نمبر 2 5 انبیاء کرام کا ذکر، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام، بالخصوص واقعہ نمل اور ہدہد کا واقعہ اور واقعہ ملک سبا
مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اور قرآن مجید کے مطابق چلنے والا، عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔